نکلنے کی وجہ سے اللہ کا رسول کی طرف حکم آئے کہ ان کو مقاطع کرنا ہے، ان سے مقاطع کیے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ روم کی طرف سے، روم کا بادشاہ کی طرف سے ایک خطاب آئے ہیں، ایک لیٹر آئے ہیں، ویزے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کو کہتا اگر آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے صحابہ اگر آپ کو چھوڑ دیے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو تسلی بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ویزا مانگا، ویزا آیا ان کے پاس اور خود طلب کیا ہے، اور اتنا غصہ ہوا ہے ان کو کہ میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ روم کا بادشاہ لالچ میں آتے کہ میں وہاں پہ جاؤں، غصہ بھی ہوا، پریشان بھی ہوا ہے۔ آج کل ہم اگر ان ملکوں کا ویزا آ جاتے ہیں تو اتنا خوش ہو جاتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اور اس کے جو خطاب ہے تندور میں رکھا ہے، یہ مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے۔ تو یہ ہمارا جو سوچ آج کل، جو ہمارا اندر یہ سوچ جو کیسے گھس گئے ہیں، کیسے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں اور یہ ملک کمزور ہوتے جا رہے اور غیر مستقل ملک کا ملک مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ کیونکہ ڈاکٹر یہاں جو ڈاکٹر ہے یا انجینئر، کیا سیاسی اس کو روک سکتے ہیں؟ کون روک سکتے ہیں؟ ہاں، کون روک سکتے ہیں؟ نہیں، روکنے والے ہے کون؟ ایمان، ان کا ایمان روک سکتے ہیں۔ اور جو یہاں سے جاتے ہیں بغیر ایمان جاتے ہیں یا ایمان کے ساتھ جاتے ہیں؟ تو ایمان کا اس ایمان کا جھنڈے کس کے ہاتھ میں ہے؟ عالم کے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو جب سمجھاتے تو وہ نہیں جاتے ہیں۔ دوسری حدیث، ایک اور بھی حدیث ہے، دیکھو اب یہ نہیں سمجھنا کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں کہ وہاں جا کر وہ دعوت بھی کرتے ہیں۔ دعوت یہ ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا رسول بھی اس طرح کی ہے، لیکن دعوت جب جاتے ہیں کہ چند دن چند مہینے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، یہ ایسا یا نہیں ہے؟ اگر وہ کہتے دعوت کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، چند مدت کے لیے آپ اپنی فیملی سب کچھ لے کے وہاں جاتے تو یہ کون سی دعوت ہے؟ آپ مدعو ہو جائیں گے، دعوت نہیں ہے یہ، بلکہ یہ صد ہے، یہ رکاوٹ ہے دعوت کی راستے میں۔ کیسا رکاوٹ ہے؟ حدیث میں آئے ہیں، دیکھو یہ حدیث ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کا رسول یہ فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من مشرک اذا هو اسلم عملا او يفارق دیار المشرکین، یعنی اللہ تعالی مشرک سے عمل قبول نہیں کرتے جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی جب مسلمان بن جاتے ہیں، جب مسلمان بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتے جب تک ہجرت نہیں کرتے ہیں، جب تک کافروں کا ملک سے ہجرت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ یہ سمجھ لیے؟ اب یہ جب دیکھتے ہیں وہ مثال کے طور پر ان غیر مسلم کے ملک میں اسلام قبول کیے، اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی اس کو نہیں کہا کہ آپ کا عمل، آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے جب تک آپ ہجرت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ دیکھتے ہیں مسلمان ان کے ملک میں آ جاتے ہیں تو ہجرت نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہی جو کافر تھا اسلام قبول کرنے کے بعد چند سال کے بعد وہ بھی مرتد ہو جائیں گے، کیونکہ ماحول وہاں پہ ایسے ہیں۔ اگر وہ مرتد نہیں ہے اور ہم نے نہیں دیکھا اتنا برداشت کر سکیں، بہرحال اگر 1000 میں سے ایک ہے برقرار رہا، لیکن ان کے بچے بھی گئے جب تک ہجرت نہیں کرتے۔ بلکہ یہ ایک حدیث میں آئے کہ ایک شرط ہے، حضرت جریر بھی اللہ کے رسول کے پاس آئے علیہ السلام، ان سے پوچھا ہے، کیا پوچھے ہیں؟ کون پوچھے ہیں؟ کس نے پوچھے ہیں؟ کوئی بات نہیں، آپ کھڑے ہو جاؤ 5 مرتبہ، یہ سب سے بہترین علاج ہے، کوئی دوائی کی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔
حضرت جریر آئے اللہ کے رسول کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا ہے تو مجھ پر شرط لگاؤ. کیا ہے؟ شرط لگاؤ. تو اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ابایعک علی ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتناصر المسلمین وتفارق دیار الکافرین، کہ میں آپ کو بیعت دیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں کرنا، اور نماز قائم کرنا ہے، روزہ بھی زکوٰۃ بھی دینا ہے، اور چوتھی چیز کہ مسلمانوں کی نصرت کرنی ہے، اور پانچویں چیز یہ ایک شرط ہے، پانچویں چیز کافر کا ملک اس کو چھوڑنا ہے، ہجرت کرنا ہے. جب تک ہجرت نہیں کرتے ہیں اس وقت تک آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے. اب ہم یہ جو یہاں سے جاتے ہیں مسلمان کا ملک کی طرف سے جب جاتے ہیں اور کافر کی طرف، یہ ایک رکاوٹ بن گئی. کس کے لیے رکاوٹ بن گئی؟ کافروں کے لیے. کافر جب وہاں کافر ہے اسلام قبول کیا، جب ہجرت نہیں کرتے ہیں تو دوبارہ مرتد ہو جائیں گے. اگر یہ ہجرت نہیں کی، یہ جو مسلمان اگر وہاں پہ نہیں جاتے ہیں صرف دعوت دینے کے لیے اور واپس آ جاتے ہیں، تو یہ سمجھتے ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ جب اسلام قبول کیا تو آپ چند سال کے بعد مرتد ہو جائیں گے، کیونکہ ماحول ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ، آپ ہجرت کرو. آپ کا اسلام قبول نہیں کرتے، آپ کا عمل قبول نہیں ہو سکتا جب تک آپ ہجرت نہیں کرتے. تو جب ہجرت کرتے تو کیا ہے؟ نجات پاتا ہی نہیں پاتے ہیں. اگر مسلمان کا ملک میں آ جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کراچی میں جس نے ہجرت کی غیر مسلم کی جگہوں سے، ملکوں سے، اور مسلمان کی ملکوں کی طرف ہجرت کی، الحمدللہ اب تک سلامت میں ہیں، اور ان کے بچے کے بچے وہ بھی مسلمان رہیں گے. اب ان کے جو ہجرت، ان کا اجر الگ ہے، اور ان کے جو بچے مسلمان ہیں، دیندار ہیں، اور بچے کے بچے، اور قیامت کے دن سارے کے سارے ان کے جو بچے سارے کے سارے کے اجر اس میں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے منتقل کر دیا، ایک سبب بنائے اسلام پر باقی رہنے کے لیے. تو ہم آج کل جو کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد، کس بات پر ہم ان کو کہیں گے؟ کہنا چاہیے تھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں اور یہ کیسے مل سکے، یہ آپ نے کیا فتویٰ لیا ہے یا نہیں لیا؟ آپ کے بچے کی حال کیا ہے؟ یہ جو آپ کے بچے ہیں، آپ دوسروں کے بچے نہیں دیکھ رہے کہ کافر ہو رہے ہیں. اور ایک اور بات ہے، پہلے زمانے میں مسلمان اپنے ملک کو پسند کرتے ہیں، اور جب فارس میں آئے ہیں، اس وقت فارس وہ مجوسی تھے، ان کے جو دنیا کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اس کو حقیر سمجھے ہیں، اس کو حقیر سمجھے ہیں، اور ان کے پاس جو بھی آتے ہیں ان کی اس ایمان کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں. آج کل افسوس کی بات، جو غیر مسلم ملکوں کی طرف سے آتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ یار ماشاء اللہ وہاں پہ ملک ایسا ملک ہے، یہ کہ ایسا ملک، اس کا جو روڈ ہے بہت خوبصورت ہے. کیا ہے؟ روڈ بالکل خوبصورت ہے، درخت ہے، ہر چیز ہے، پانی زبردست، انسانیت بھی ہے، کوئی آپ کو نہیں روکتے. ایئرپورٹ میں آتے ہیں، آپ کو احترام سے داڑھی بھی رکھ لے، بالکل آزادی ہے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، دعوت دے، داڑھی رکھ لے، امامہ پہن لے، مسجد کی طرف جائیں، تحفیظ سب کچھ کر لے، بالکل آزاد ہے. یہ کہنا یہ ایک بات کھٹی ہوئی ہے، یہ مکمل نہیں ہے، یہ دھوکوں کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک گاڑی بیچنا چاہتے ہیں،
اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنا تیز ہے، فلاں چیز، اور جو خامی ہے وہ نہیں بتاتے ہیں. یہ دھوکے ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ یہ اس سے زیادہ دھوکے ہیں، کیونکہ گاڑی بیچنے میں تو کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی اتنا نقصان والی بات نہیں ہے. لیکن جو جب آپ نے